بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے رمضان اپیل 2024 کی یہ خصوصی نشریات ہیں اور میں ہوں سید عمران مدود. ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں عالم دین بھی موجود ہیں، سماجی رہنما بھی موجود ہیں، نعت خواہ بھی موجود ہیں. ابھی پروگرام میں بریک سے پہلے فیصل بھائی نعت پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ایک قرآنی آیت پڑھی اس میں، اور وہ کیا ہی خوبصورت قرآنی آیت تھی. اور میں قرآن کا اسلوب دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا اس میں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات مومنین کو دیے ہیں. نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے، وآتوا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور پھر کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا. لیکن کسی بھی حکم میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نماز پڑھو کہ اللہ بھی پڑھتا ہے، جہاد کرو کہ اللہ بھی کرتا ہے، روزہ رکھو کہ اللہ بھی رکھتا ہے. لیکن جب بات آئی اپنے حبیب پر درود پڑھنے کی تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی حکم نہیں دے رہا کہ درود پڑھو، کہہ رہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. پھر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. تو یہ یقینی طور پہ بھیجنے کا حق ہے. سلموا تسلیما. ہاں، اور یہ محبت ہے اللہ کی، اپنے محبوب سے محبت ہے کہ وہ جب محبوب پر درود پڑھنے کی باری آئی تو اس طرح سے حکم خداوندی ہے. میں ایک مرتبہ پھر چاہوں گا کہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ اپیل آپ تک پہنچاؤں. ریٹ لسٹ ہماری اسکرین پر موجود ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ پڑھ بھی دیتا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو چیریٹیبل کام ہیں وہ تمام سال جاری رہتے ہیں. سردیوں میں کمبل کی فراہمی ہو، کوئی ڈیزاسٹر ہو تو اس میں ری ہیبلیٹیشن کا کام ہو، یا اس کے علاوہ سادات کرام کی خدمت ہو، یا خواتین کی امپاورمنٹ ہو، مساجد کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر، پانی پینے کا صاف پانی اس کی فراہمی، چھوٹے بڑے کنویں کھدوانا، ٹیوب ویلز لگوانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے لیے وظائف کا انتظام کرنا، ان کے لیے ماہانہ بنیادوں پر کتابوں کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا. اور دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر مسجدیں نہیں ہوتی، جہاں پہ مدارس نہیں ہوتے، وہاں پہ مسجدوں کو قائم کیا جاتا ہے، مدارس قائم کیے جاتے ہیں، وہاں پر ائمہ کرام تعینات کیے جاتے ہیں، اور پھر سالہ سال اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں اسے بھی پورا کیا جاتا ہے. الغرض بے شمار شعبہ جات ہیں جس میں الحمدللہ اس وقت احساس فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے اور آپ ہی کے تعاون سے کام کر رہا ہے. آج کی جو ہماری نشریات ہیں یہ خصوصی طور پر رمضان اپیل کے حوالے سے ہے اور کچھ پیکیجز احساس فاؤنڈیشن نے بنائے ہیں. افطار کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ 50 لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے آپ $200 کے عوض یہ دسترخوان لگا سکتے ہیں، جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر لگائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہسپتالوں کے قرب و جوار میں، مختلف چوکوں پر، شاہراہوں کے درمیان میں جو گرین بیلٹ موجود ہوتا ہے، اس طرح کے اور جو دیگر مقامات ہیں، کہیں پر جو اوور ہیڈ بریجز ہیں اس کے نیچے اگر جگہ موجود ہوتی ہے تو مختلف جگہوں پر یہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں. آپ کے تعاون سے لگائے جاتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دسترخوانوں میں اس سال آپ کا حصہ بھی شامل ہو تو محض $200 کے عوض آپ تعاون کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے تحائف کا انتظام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے خریداری کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کریں، اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ جو ہے وہ خوش رہے، اس کے چہروں پر مسکان رہے، وہ طمانینت کے ساتھ جو ہے وہ ان تہواروں کو گزارے، اور پھر جب عید کا دن آئے تو وہ بھی دیگر بچوں کی طرح جو ہے، چونکہ بچوں کو تو یہ مسائل اور مشکلات وہ ان کا اندازہ نہیں ہوتا. بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں کام پر لگا دیا گیا، ان بچوں کو دیکھ کر ہم ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز بیان کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے مشاہدے میں نہیں، ہم سب نے مشاہدہ کر رکھا ہے کہ وہ میکینک کی دکانوں پر، ہوٹلز پر اور اس طرح کے دیگر جگہوں پر جو ہے وہ چائلڈ لیبر، وہ چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں کہ وہ جملہ بھی مجھے یاد آتا ہے کہ وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں، جنہیں تتلی پکڑنا تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا. تو دیکھ کر دل کٹ کر رہ جاتا ہے جب اس طرح کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے کچھ خوشی کا سامان، ان کے دکھ کا
ان کی جو محرومیاں ہیں اس کا درما کرنے کے لیے احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے اگر آپ اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو $55 کے عوض آپ یہ حصہ شامل کر سکتے ہیں رمضان میں. اگر آپ ایک خاندان کو جو کہ کم و بیش 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک خاندان کو ایک ماہ کا راشن دینا چاہتے ہیں تو $65 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. اگر رمضان میں پورے ایک ماہ کا آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو وہ $240 ہے. اگر آپ کفارہ دینا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے نام پر یا ایسے لوگ جو جنہیں شرعی بیمار کہا گیا ہے, وہ میں علامہ صاحب سے ڈیفینیشن اس کی ابھی پوچھ بھی لوں گا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے اور اس کا کوئی شرعی عذر ہے, ان کے لیے اگر آپ کفارہ دینا چاہتے ہیں تو وہ $480 ہے پورے ایک ماہ کے لیے. اور اگر آپ زکوٰۃ الفطر کی رقم ادا کرنا چاہتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے وساطت سے تو یہ $8 ہیں. اس کے علاوہ دیگر شعبہ جات بھی احساس فاؤنڈیشن کے اس وقت سرگرم عمل ہیں. آپ اگر اس کے علاوہ کسی اور شعبے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور شعبے کے آپ ریگولر ڈونر ہیں تو وہ اس کی ہاٹ لائنز بھی کھلی ہیں, آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہمارے UN نمبرز بھی ایکسیسیبل ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر بھی اسکرین پر موجود ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. اور رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں, چاہے وہ آن لائن ٹرانسفر ہو, چاہے وہ بینک ڈپازٹ ہو, چاہے وہ کراس چیک ہو, چاہے وہ ویزا کارڈ ہو, ماسٹر کارڈ ہو, کوئی بھی کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ جس کے ذریعے آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہوں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں پیمنٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر جائیں, سامنے ہی آپ کو پورٹل مل جائے گا, اس پورٹل پر کلک کریں اور جو بھی رقم آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بھیجیں. انشاءاللہ آپ کی دی گئی رقوم ان تمام کاموں میں رمضان ڈرائیو میں انشاءاللہ استعمال کی جائے گی. علامہ صاحب سوال کی طرف آتے ہیں. پہلے وہ ایک ذکر آیا تھا, ویسے میں نے تذکرتاً کر لیا, وہ کفارے کے حوالے سے ہے کہ وہ کن لوگوں کا کفارہ دیا جا سکتا ہے, کہ روزے کا کفارہ کن لوگوں کا دیا جا سکتا ہے؟ بھائی جو لوگ اس قدر بیمار ہو چکے ہوں کہ جن کے حوالے سے ڈاکٹر نے خاص طور پر کہہ دیا ہو کہ بھائی یہ اب بالکل ختم ہے معاملہ اور ابھی یہ دوبارہ سروائیو نہیں کر پائیں گے, تو ان کے لیے یہ کفارہ ہوتا ہے. اور جتنے ایام روزے کے مثالی طور پہ اگر 30 دن ہیں 29 دن ہیں تو اس کے حساب سے جو کفارہ بنتا ہے, ظاہر سی بات ہے ہمارے جو احباب ہیں جو باہر ممالک میں رہتے ہیں تو ان کے حساب سے جو ہے وہ کفارہ ادا کریں. اور اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں تو ظاہر یہ جو چیز ہے اس میں ان کو ایک یہ فائدہ ہو جائے گا کہ روزہ جو نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کرنے سے ان کے اس روزے نہ رکھنے کا جو ہے وہ وبال جو ہے جو فرض واجب ہے وہ ان سے ساقط ہو جائے گا. اچھا, آپ نے عرض کیا کہ جو اب جن کی ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے, تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا صرف وہی لوگ اس ضمن میں آ سکتے ہیں, اس زمرے میں آ سکتے ہیں کفارہ دینے کے, یا ایسے لوگ بھی کہ جن کے ٹھیک ہونے کی امید تو ہے لیکن فی الوقت وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو کوئی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے, تو وہ بھی شرعی بیمار میں دیکھیں اگر وہ امید ہے تو ایک الگ مسئلہ آ گیا ہے. امید اگر ڈاکٹر یہ دے دیتا ہے کہ چند مہینے بعد یا ان کا علاج کرنے کے بعد یا ان کو آپریٹ کرنے کے بعد اس بیماری سے نجات مل جائے گی, امید ہے تو پھر تو وہ روزہ بعد میں جب ٹھیک ہو جائیں گے تو روزہ رکھیں گے. اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے ایک ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی بات کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف ہوا میں بات کی جائے گی بلکہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کری جائے گی. اور اگر وہ ڈاکٹر کرتا ہے, اسے شرعی مسئلے بھی معلوم ہیں تو وہ لازمی اس پر عمل کیا جائے گا. تو اس پر وہ یعنی اس میں تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر ٹھیک ہونے کی امید ہے تو ٹھیک ہونے کے بعد وہ روزے کا کفارہ روزے رکھ کر ادا کرے گا. پیسے دے کر بھی ادا کر سکتا ہے, پیسے دے کر تب ادا کرے گا جب امید نہ ہو. ہاں, اور اس صورت میں امید ہو تو پھر پیسے دے کر ادا نہیں کر سکتے, پھر وہ خود روزے رکھے گا. پھر روزے کا کفارہ روزہ ہی ہے, چاہے وہ جتنے بھی ہو. 2 سال کے روزے چھوٹ گئے تب بھی اس نے روزے ہی رکھنے. پہلے دیکھیں 1 سال کے لیے کریں اس کو, دوسرے سال کی طرف نہ جائیں. نہیں, وہ کانسیپٹ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ روزوں کا کفارہ روزہ ہی ہے اگر صحت اجازت دیتی ہے, اور نہ دے تو پھر وہ شرعی بیمار اور پھر یہ کفارے کا. بالکل ٹھیک ہے. فیصل بھائی موجود ہیں. فیصل بھائی چاہوں گا کہ اس سیگمنٹ کے آغاز ہی میں نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں, پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. علامہ صاحب نے ایک نعت شریف کے لیے کہا, ہمارے دوست ہیں سرور حسین نقشبندی صاحب, ان کے کلام کے لیے کہا, پیش کرتا ہوں. حدود دائر سدرا حضور جانتے ہیں, بے شک
کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہے ان کو علم یہ سرور قیامت آئے گی کب، ہے ان کو علم یہ سرور قیامت آئے گی کب، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیصل بھائی، اللہ آپ کی خوش الحانی کو سلامت رکھے، آپ کے لفظوں میں قوت دے، آپ کے لہجے میں قوت دے، اور آپ اسی طرح ثناخوان رسول یہ عقائد بیان کیے ہیں، یہ جو ایک امتی کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ سرور بھائی نے ہمیں سکھائے۔ کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو آپ سے بھی کر لی جائے، آپ بھی ایک کیو ٹی وی کا حصہ رہے ہیں، عرصہ دراز سے ہیں اور احساس فاؤنڈیشن کو بھی جانتے ہیں، اور مختلف ان کاموں کو احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے جو کام ہوتے ہیں آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ابھی ہم خصوصی طور پر رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں جو زمانے میں آپ کی بھی مشاہدات ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے یہ کام کرنا، اس وقت معاشرے کو کتنی ضرورت ہے؟ عمران بھائی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے، مالک کا ارشاد ہے جی، اور سب سے جو احسن ترین عبادت، جب جیسے علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ عبادت کے مفہوم کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ایمان والا بنایا،
اور مالک کل کلام پاک میں سب سے پہلے ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان والوں کی نشانی ہے کہ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون. تو جو اس کے دیے ہوئے مال سے ہم اسی کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور وہ پھر کئی 100 گنا ملٹیپلائی ہو کر ہمارے اکاؤنٹ میں واپس آ رہا ہے، تو یہ تو آپ یقین جانیں کہ ایسا سودا ہے کہ وہ مالک نے فرمایا نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. تو یہ آپ اسی کی راہ میں اسی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں اور وہ آپ کو کئی 100 گنا بڑھا کر آپ کو لوٹا دیتا ہے. تو علماء اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جس نے رب تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور وہ تہی دست ہو. تو یہ احساس کا ہم پر ایک احسان ہے، اور انہوں نے نہ صرف ان لوگوں کا احساس کیا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی احساس کیا کہ ہماری جو استطاعت کے مطابق جو ہم اپنے اندر ایک جذبہ رکھتے ہیں خیر خواہی کا، بھلائی کا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس. مسلمان کے لیے بھی نہیں کہا کہ خیر الناس من ینفع الناس، جو دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے، اس میں چاہے کوئی بھی ہو. اور یعنی کہ آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور لوگوں کو تن ڈھانپنا ہے، لوگوں کے لیے خیر کا معاملہ، لوگوں کی زندگی کو آسان کرنا ہے. تو یہ احساس نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ کام آسان کر دیا. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ آج کل زمانہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ذاتی حیثیت میں یہ کام کرنا بہت مشکل تر ہو گیا ہے. اگر آپ کے پاس ایک اچھی ٹیم ہو، دیانتدار لوگ ہوں، تو آپ ٹیم ورک کے ساتھ جب اس عمل صالح کو کریں گے تو اس میں آسانیاں بھی ہوں گی اور اللہ رب العزت برکت بھی عطا فرمائے گا. بات کی نا کہ وہ انسانوں کے لیے بات کی گئی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت ہے ہی اس چیز کا نام. بالکل بالکل. ورنہ تو انانیت ہے. الخلق عیال اللہ، خلق اللہ کا کنبہ ہے. آپ جب اللہ کے کنبے کی مدد و نصرت فرمائیں گے تو وہ آپ کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ دے. اپنے لیے تو یہ زندگی گزارنا یہ جانوروں کا شیوا ہے. وہ چیز جو آدمیت سے انسانیت کے درجے پر لاتی ہے وہ تو خدمت ہے. انسانیت سے خدمت کو نکال دے تو انانیت ہے. اللہ اللہ بے شک. غالب نے کہا تھا کہ پس کے مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو انسان ہونے کی شرط ہے خدمت انسانیت. تو جب یہ ہمیں اکابرین کی جانب سے ہمیں مستقل طور پہ اس طرح کی چیزیں ملتی رہتی ہیں، پڑھنے کو بھی، دیکھنے کو بھی، سننے کی بھی. حمید بھائی آپ کی جانب آئیں گے. معاشرے میں کوئی آپ ایک تقابلی جائزہ، کوئی بالکل فیکٹس اینڈ فگرز تو میں نہیں پوچھ رہا، کوئی پرسنٹیج میں، ویسے تو ایک کوئی تقابلی جائزہ ہے کہ آج سے اگر 25 سال کی ہم بات کرتے ہیں، 25 سال پہلے معاشرے میں غربت زیادہ تھی یا ابھی غربت زیادہ ہے؟ آپ کا کیا تقابلی جائزہ ہے؟ دیکھیں یہ تو بات بالکل آیا ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے معاشرے کے اندر غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ابھی دیکھیں خودکشی کی شرح جو اس وقت ہے وہ ماضی میں نہیں تھی. اب اس وقت اتنی زیادہ غربت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خودکشی کا جو عمل ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے. انسان اپنی جان بچانے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن جب انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا پھٹ جاتا ہے، اتنا وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو سوائے موت کے اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اس سے اس کے دل کی تکلیف کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ خودکشی کرتا ہے، بلکہ اب حالات اتنے زیادہ ابتر ہو گئے ہیں. اور یہ ایک معاشرے کا شرمناک پہلو ہے کہ نہ صرف وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے بلکہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ذبح کر رہا ہے. ابھی وہ یہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا. جی حال ہی میں ابھی ایک واقعہ ہوا ہے، غالباً پچھلے ہفتے ہی کراچی کا واقعہ ہے. جی، اور یہ چیزیں بتدریج ہو رہی ہیں. اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ذمہ دار ہیں، جو حکمراں ہیں یا عام آدمی بھی جو اس چیز کا ذمہ دار ہے، اس کو خیال کرنا چاہیے کہ اس کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. اور بہت زیادہ اس وقت معاشرتی ناہمواری ہے. لوگ اپنی جان دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں اور قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. جرائم کی شرح بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے آپ دیکھیں معاشرے کے اندر. تو یہ اگر اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا گیا تو یہ بالکل معاشرہ بکھر جائے گا. اور یہ خاص طور پر ایک اسلامی معاشرے کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ شرمناک بات ہے. تو یہ احساس فاؤنڈیشن نے جو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور جس کے تحت پورے سال غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے. اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں.
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، ہم بیچ میں ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں جو لوگوں تک آگے تک تقسیم کرتے ہیں. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا شکر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کام لے رہا ہے. اگر دیکھیں نا، اگر ہمارا دل سخت ہو جائے اور ہم لوگوں کی مدد نہ کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا. کسی کو صبر پہ آزما رہا ہے، کسی کو شکر پہ آزما رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. کوئی صبر پہ آزمایا جا رہا ہے، کوئی شکر پہ آزمایا جا رہا ہے. تو ہم تو بیچ میں ایک ذریعہ ہیں. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور خاص طور پر احساس فاؤنڈیشن کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک مسلسل عمل خدمت کا جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک موسم کے لحاظ سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رجب شعبان اور رمضان میں نہیں ہے، بلکہ پورے سال خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور ہمیں یہ کام کرنا بھی چاہیے. اور دوسروں کی تکلیف کا ازالہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ احساس فاؤنڈیشن جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور اسلام ہی ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کا درس دیتا ہے. صرف سجدے کر لینا، ماتھے کو ٹکا دینا فقط عبادت نہیں ہے. اور وہ شخص میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر صلہ رحمی نہ ہو، وہ شخص صفاق ہو، پھر وہ یہ امید نہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کل بروز محشر جو ہے اس کے اوپر رحم کیا جائے گا. جب لوگوں پر آپ رحم نہیں کریں گے تو پھر کس طریقے سے آپ امید لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین پلیٹ فارم ہے. پورے سال امداد کرنی چاہیے، خود بھی حصہ لینا چاہیے، انفرادی طور پر بھی حصہ لیں اور اجتماعی طور پر بھی حصہ لیں. اور جس قدر ممکن ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں وہ حضرات بھی تعاون کریں اور یہ میسیج دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ وہ لوگوں کی سال بھر جو ہے مدد کر سکیں. اگر دیکھیں یہ اس طریقے سے کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا اور خودکشی کی یہ شرح بڑھتی چلی گئی معاشرے میں، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہیں. کھانا پینا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. وہ مطلب اتنے بھوک کے ستائے ہوئے ہیں تو چاہے جائے کہ افطاری کا کیا انتظام کریں گے. پھل کتنے مہنگے ہو گئے ہیں، اجناس کتنا مہنگا ہو گیا ہے. تو ان حالات کے اندر احساس فاؤنڈیشن نے مطلب اتنا بہترین پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں وہ بچوں کی عیدی کا انتظام بھی کر رہے ہیں، افطاری کا انتظام بھی کر رہے ہیں، کپڑوں کا انتظام بھی کر رہے ہیں، تاکہ معاشرے میں احساس محرومی ختم ہو جائے. یعنی یہ پیٹ بھی بھر رہے ہیں اور احساس محرومی کو بھی ختم کر رہے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو خوشی خوشی عیدی کا انتظام کرتے ہیں نا دینے کے لیے، تو یہی کام جب یہ عیدی جب غریبوں کے بچوں کو پہنچے گی تو ان کے دل سے کتنی دعا نکلے گی. اور نہ بھی نکلے تو دل تو خوش ہوگا نا. یقیناً اللہ تعالیٰ تو صرف بس اوپر پہنچنے کی دیر ہے. زبان کے الفاظ، اللہ تعالیٰ الفاظ کا محتاج نہیں ہے کہ منہ سے دعا نکلے گی تو پھر اوپر پہنچے گی. جب اس کا پیٹ بھرے گا تو جسم خود بخود دعا نکالے گا. اب اندازہ لگائیے. تو اس طریقے سے اجتماعی طور پر ہمیں خدمت خلق کے جذبے کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور پورے سال ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. ایک بہترین پلیٹ فارم ہمیں یہاں پر ملا ہوا ہے احساس فاؤنڈیشن کا. اور آپ نے جو اس کے پروگرام بتائے ہیں کہ بہت کام ہے. یہی نہیں کہ صرف رمضان کا اور یہ سلسلہ ہے بلکہ پورے سال ہی کام ہوتے رہتے ہیں. اور خاص طور پر یہ دیکھیں افطار کا انتظام اور یہ ساری چیزیں. اب وہ لوگ جن کو کھانے کے لیے ایک ٹکڑا میسر نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے پوری صحیح سجائی افطاری جب ان کو ملے گی تو کتنے وہ خوش ہوں گے. اور آپ نے بتایا کہ ملک کے طول و عرض کے اندر اور جگہ جگہ راستوں پر، گلیوں میں اور اہم مقامات کے اوپر یہ دسترخوان سجائے جاتے ہیں، جہاں پر جو پورے سال کوئی پھل نہیں کھا سکتے، کوئی اور طاقت کی چیز نہیں کھا سکتے، ان کو یہ چیزیں میسر ہوں گی صرف لوگوں کے تعاون سے. تو میں آپ کے توسط سے یہی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ خود بھی اس بات کو سمجھیں اور لوگوں کو بھی اس طرف راغب کریں کہ وہ احساس بھی ضروری ہے. جی یہ مطلب نیکی جو ہے محدود نہیں ہونی چاہیے، یہ لامحدود ہونی چاہیے. دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کا دیا ہوا یہ عطیہ جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ سکے. آپ نے ابھی بات کی صبر کی اور شکر کی کہ کسی کو صبر سے آزمایا جاتا ہے اور کسی کو شکر سے آزمایا جاتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ تاریخ میں ایک کنبہ ایسا بھی گزرا ہے جس کے بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے. وہ جملہ تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، فیصل بھائی شاید اس کی کریکشن بھی کر دیں. پہلا مصرع غالباً اس میں ابہام ہے کہ کربلا والوں کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا. سبحان اللہ. تو ایک جانب صبر ہے، ایک جانب شکر ہے، اور وہ وہاں پر شکر ادا کر رہے ہیں جہاں پر صبر کرنا مشکل ہے.
क्या खूबसूरत बात आपने भी की। अल्लामा साहब आप की जानिब आऊँगा, कुछ कॉलर्स हमें अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स भी कर रहे हैं। इमरान हबीब साहब हैं, इन्होंने 2 राशन पैक, गालिबन राशन पैक इमरान हबीब साहब ने जो है वो डोनेट किया है। अमेरिका के हवाले से मैं चाहूँगा एक मुख्तसर दुआ भी इनके लिए करवा दें, फिर आपसे फैमिली की कुछ परेशानियाँ हैं उस हवाले से। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बना ए मालिक मौला, हमारे इमाम इमरान हबीब भाई ने जो इस कार्य खैर में इस जो दिया है, ए मालिक मौला अपनी बारगाह में कबूल वगुल फरमा। इनकी तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ए मालिक मौला, तो आलिम बिज़्ज़ाति सुदूर है, तो दिलों के हाल को जानता है। उनके दिल की हर नेक जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल वगुल फरमा। ए मालिक, इस कार्य खैर में इनका देना अपनी बारगाह में कबूल वगुल फरमा। दुनिया में भी अजर अता फरमा और आखिरत में भी अजर अता फरमा। उनके घर की तमाम परेशानियों बीमारियों को दूर फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या आमीन। और यहाँ पे जो एक अहम बात है वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा बनती हैं। ज़िम्मेदारी तो हमारी भी है, लेकिन यकीनी तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो चूँकि वतन से दूर हैं तो उनके दिल में वतन की मोहब्बत कुछ ज़्यादा होती है। वो ना कोई चीज़ हासिल हो तो फिर उसका वो लुत्फ़ नहीं रहता, जब वो दूरी पर हो और वो इख्तियार में ना हो, दस्तयाब ना हो, तो उसकी कदर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। उसकी मतलब इंसान को उससे मोहब्बत जो है वो, उसकी ख्वाहिश जो है वो ज़्यादा करता है। तो जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का यूँ कह लीजिए कि हर अव्वल दस्ता वो होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एहसास फाउंडेशन का हर अव्वल दस्ता भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हैं और वो इस ज़रूरत को समझते भी हैं, इसका इदराक भी रखते हैं और इसके लिए काम भी करना चाहते हैं और करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे डोनर्स हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है। और जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं और अगर उसके एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो तमाम हिस्सा दर्द महसूस करता है। मैं समझता हूं कि इस डिजिटल रिवोल्यूशन का एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि ये जो उम्मत वाहिदा का कॉन्सेप्ट है ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर, तो इस डिजिटल रिवोल्यूशन ने इस काम को हमारे लिए निस्बतन आसान कर दिया है कि अगर कोई मुसलमान यहाँ से हज़ारों मील दूर भी बैठा है तो 1000 मील दूर भी अपने किसी परेशान हाल भाई की मदद करने के लिए वो फौरी तौर पर कोई एक्शन ले सकता है। वरना आज से कोई 100-150 साल पहले चले जाएं तो ये चीज़ निस्बतन मुश्किल थी, मवासलात के ज़राए नहीं थे, टेलीफोन इंटरनेट ईमेल तो बहुत बाद की चीज़ है। इवन के जो सवारियाँ थी, अगर कोई 1000 मील दूर जाना चाहे, पानी जहाज़ पर भी जाना चाहे तो कम व बेश हफ्ता तो लग ही जाया करते, हफ्तों लग जाया करते थे। तो आज के इस डिजिटल रिवोल्यूशन ने हमें ये आसानी भी मुहैया कर दी है, तो हमें यकीनी तौर पे इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। हमारे अकाउंट नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप फुटेजेस भी देख रहे हैं कि किस तरह से दस्तरखान लगाए जाते हैं, किस कदर बेहतरीन और शानदार इंतज़ामात हैं और खाने पीने की जो चीज़ें इन्हें मुहैया की जा रही हैं वो भी कोशिश की जाती है कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार की जाएँ और जो खाना दिया जा रहा है वो किसी भी तौर मतलब किसी कमतर दर्जे का वो खाना ना हो, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ वो बेहतरीन चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ और वही कॉन्सेप्ट रहे कि जो हम खुद के लिए चाहते हैं वही हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी हम पसंद करें, हम चाहें कि जो हम खाते हैं वही हमारे मुसलमान भाई भी खा सकें। तो आप हमारे अकाउंट नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप डोनेट कर सकते हैं। हमारे हॉटलाइन नंबर्स भी अवेलेबल हैं, UN नंबर भी एक्सेसिबल है। आप हमारे स्टूडियोज़ के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, आप चाहे तो हमारे स्टूडियोज़ तशरीफ़ भी ला सकते हैं, हमारे नुमाइंदों से बात करके मुतमईन होकर जिस शोबे में आप चाहते हैं उस शोबे में अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं। अल्लामा साहब आपकी जानिब एक मरतबा फिर से कि जब रमज़ान का आगाज़ होता है, आज से करीबन कोई 20 दिन रह गए, 20-22 दिन रह गए, तो एक दीनी जज्बा मुसलमानों में और हम महसूस करते हैं कि चूँकि शैतान भी कैद कर दिया जाता है, एक दीनी जज्बा आता है। हम ये भी देखते हैं कि रमज़ान हर साल आ रहा है और हर साल ही इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अभी हमीद भाई से हमने गुफ्तगू की कि आज से 20 साल पहले खुदकुशियों का मामला ऐसा नहीं था जो अब है। तो क्या वजह है कि माशरे में ये तफरीक बढ़ती जा रही है?
کوششیں بھی بڑھ رہی ہیں, خدمت کا جذبہ بھی بڑھ رہا ہے, پھر بھی یہ تفریق بڑھتی جا رہی ہے, یہ امیر اور غریب کا فرق بڑھتا جا رہا ہے. وہ لوگ جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عمران بھائی, یہ حدیث بارکہ جو ہمارے فیصل بھائی نے بھی پیش کی تھی, خیر الناس من ینفع الناس, تو دنیا کا سب سے بہترین انسان وہی ہے جو دوسرے کے کام آ جاتا ہے. آیت مبارکہ کا مفہوم, جب زمین مردہ تھی, وہ مردہ کب تھی؟ جب وہ اناج نہیں دے رہی تھی, گھاس نہیں اگا رہی تھی, کسی کے قابل نہیں تھی, تو اللہ نے فرمایا وہ زمین مردہ تھی. ہم نے اس پہ بارش نازل کی, جب وہ بارش ہوئی تو بارش ہونے کے بعد اس میں کھیت نکلنا شروع ہوئے, وہ اس میں گندم نکلنا شروع ہوا, اس میں گھاس نکلنا شروع ہوئی, لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو زندگی دے دی ہے. انسان بظاہر چلتا پھرتا اس دنیا میں نظر آئے گا, اگر لوگوں کے کام نہیں آ رہا ہے تو وہ مردہ ہے. وہ اس زمین کے مانند ہے کہ وہ زمین جس طرح مردہ تھی اسی طرح یہ بھی مردہ ہے, لیکن وہ اگر لوگوں کے کام آ رہا ہے پھر وہ مردہ نہیں ہے, پھر اسے زندہ کہا جائے گا. ہم جس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں, اس معاشرے نے آج ہمیں ایک بے حسی کے آخری نہج تک پہنچا دیا ہے, جہاں پہلا دور ایسا تھا کہ اگر راستے میں کوئی بلی یا کتا یا کوئی ایسا جانور مرا پڑا نظر آتا تو لوگ اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے. لیکن آج ہم جس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں وہاں آئے دن لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے, اور لوگ ان کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں, اور صرف اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے کام نہیں آتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پولیس کیس بن جائے, ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جائے. لوگ یہ سمجھ کر دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. علامہ صاحب, بس معاشرہ کیوں تباہ ہوتا ہے؟ تباہ ہونے کی وجہ نفس, خواہشات. دیکھیں اگر اس حدیث کے معیار کو سمجھ لیتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحب للہ والبغض للہ ومنع للہ وعطاء للہ. اگر ہم اس اصول کو جان لیتے, یہ 4 اصول اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے, 2 ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں. ظاہری کیا ہے کہ کسی کو عطا کرنا, کسی کو منع کرنا, یہ ظاہری اسباب تھے. اور باطنی اسباب کیا ہے؟ کسی سے محبت رکھنا اور کسی سے عداوت رکھنا. اب یہ 2 کاموں کے اندر آپ خود سوچیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نہ دیں. کس کو نہ دیں؟ جو غلط کام کر رہا ہے. جو صحیح کام کر رہا ہے اس کو دیں, ثواب ملے گا. اور محبت کس لیے رکھیں؟ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ رسول اللہ کا امتی ہے, یہ ایک انسان ہے. اس محبت کو اگر ہم نے دل میں رکھا تو پھر تو ہم لوگوں کے درمیان محبتوں کو عام کرتے رہیں گے. اور اگر ہم نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ نہیں میرا رشتہ دار ہے, میں ہی سب کچھ ہوں اور میرے ہی جاننے والے سب کچھ ہیں, باقی سب معاذ اللہ وہ جو ہے وہ جانور ہیں, تو جب یہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہم کسی کے اخلاص اور کسی کے حوالے سے ان کی خدمت کے حوالے سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو ہم یہ احساس دلاتے ہیں. اور یہ احساس کیوں دلایا جاتا ہے؟ انسان کو جب تک احساس نہیں ہوتا تب تک اسے کسی چیز کی فیلنگ نہیں ہوتی ہے. ابھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے, احساس دلایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. کسی شخص نے کہا اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے کلام کرنے جا رہا ہوں. تو اس شخص نے کہا ایک کام کرنا موسیٰ, اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ جو میری زندگی کا کھانا ہے, میری زندگی کا اناج ہے, میری زندگی کا رزق ہے, وہ مجھے اللہ ایک ہی وقت میں عطا کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی, اللہ نے اسے ایک ہی وقت میں عطا کر دیا. بظاہر تو انسان کی زندگی چند سالوں کی ہوئی ہے, اور ہماری زندگی ہے بھی کیا, صرف اذان اور اقامت اور پھر نماز. بس ہماری زندگی ہے کیا؟ یہی تو ہماری زندگی ہے. ہم اپنی زندگی کو بڑا تصور کرتے ہیں کہ بہت بڑی ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا اذان, اقامت اور جماعت یہ ہماری زندگی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور زندگی ہے نہیں ہماری. تو اب وہ ہوا کیا, کئی ماہ گزر گئے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہے, اناج رکھے گا. آج کے دور میں ہمارے پاس فریج موجود ہے, آج کے دور میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. وہ اناج کہاں رکھتا, وہ اناج کس طرح سیو کرتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی کہ یہ اناج ضائع ہو گیا ہوگا, ختم ہو گیا ہوگا, برباد ہو گیا ہوگا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
کہ وہ شخص موجود ہے اور وہ شخص اناج لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ اپنے رزق کو سب میں تقسیم کر دے گا تو اس کے پاس کیا بچے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی مہینے اور گزرے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ رزق تقسیم کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخر سے پوچھا کیا تیرا ابھی تک رزق ختم نہ ہوا؟ کہا یقین جانے میں اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے اور عطا کر دیتا ہے۔ تو ہر حصہ جو آپ کو ملنے والا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں شاید میرا حصہ ہے، یہ یاد رکھیے گا اس دانے پر کسی اور کا بھی حصہ موجود ہو سکتا ہے۔ اگر وہ دانہ آپ کے ہاتھ سے کسی اور کے پیٹ میں چلا جائے گا تو پھر آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اللہ اس کے بدلے آپ کو اور عطا فرما دے گا۔ کتنا عطا فرمائے گا اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، صرف اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اسے 10 گنا بڑھا دے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ چاہے تو اسے 10 گنا بڑھا دے، اللہ چاہے اسے 70 گنا بڑھا دے، اللہ چاہے اخلاص اور محبت کے ساتھ کرے تو اللہ اسے 700 گنا بڑھا دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کتنا بڑھا سکتا ہے، وہی مالک کائنات ہے، وہ اس کے پاس قدرت ہے، کن فیکن کی ذات اسی کی ہے، اسی کے پاس خزانے کی چابیاں ہیں، وہی طاقت رکھتا اور قوت رکھتا ہے، وہ چاہے تو عطا فرما دے، وہ چاہے تو اپنی نعمتیں واپس لے لے۔ یہ رب کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے کہ یاد رکھیے گا، میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بھائی اللہ کی راہ میں شکر ادا کرنا، اب انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، حج کرنے جا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اب جو مال اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، گویا کہ اللہ کی راہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں شکر ادا کرو گے، میرا کوئی قول نہیں ہے، نہ کسی عالم کا قول ہے، نہ مفکر، نہ محدث، نہ کسی صحابی کا قول ہے، یہ تو اللہ کا خود کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور نعمتوں سے نواز دیتا ہوں۔ اب نعمتوں سے نواز دے گا، کتنا نوازے گا وہی جانتا ہے، اس کے علم میں موجود ہے کہ مجھے اس بندے کو کتنی نعمتوں سے نوازنا ہے۔ صرف نیکی کرنا آج جتنا آسان ہوا ہے نا، شاید پہلے کبھی نہ تھا۔ آپ نے بات کہی جس طرح گناہ کرنا آج کے دور میں بہت آسان ہے، آج میرا نوجوان موبائل فون اٹھاتا ہے، جب دل چاہے گناہ کر لیتا ہے، لیکن نیکی کرنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے، آپ نے جا کر ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے اور وہاں پر اوکے کا بٹن دبانا ہے۔ آپ اوکے کا بٹن پریس کریں گے، پیسے کنورٹ ہونے میں ٹائم لگ جائے گا، ہو سکتا ہے، اور وہ یہاں پر آنے میں بھی ٹائم لگ جائے، اس غریب کے پلیٹ میں وہ افطار پہنچنے میں بھی وقت لگے گا، لیکن اللہ تمہارے اکاؤنٹ میں جو نیکیاں ڈال دے گا اس میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آگے بڑھیں، ہم آواز لگا رہے ہیں، آپ ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو شامل کریں اور خود بھی، اور جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ ہماری آواز کو پہنچانے کا سبب بن جائیں۔ آپ کی ترغیب سے، آپ کی دعوت سے اگر کوئی دوسرا بھی اس کام کے لیے آمادہ ہو جائے تو یقینی طور پر اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو بھی اتنا ہی اجر دینے پر قدرت رکھتا ہے اور انشاءاللہ وہ دے گا بھی۔ محمد حسین صاحب ہیں امریکہ سے، انہوں نے ہمیں کال کے ذریعے ایک راشن اور ایک راشن کا جو پیکج ہے اور ایک افطار کا پیکج ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے۔ نفیس صاحب نے بھی امریکہ سے کال کر کے ایک افطار کا پیکج ہمیں ڈونیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی کالز کر رہے ہیں، کچھ آن لائن پیمنٹس بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں اور اسی طرح سے دیگر ذرائع سے بھی لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہے، اور ایک بات میں دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ یہ جو رقوم لکھی ہیں اسکرین پر بھی اور میں بتا بھی رہا ہوں، یہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، یہ کوئی فائنل کال نہیں ہے۔ آپ کا جو دل کرے، آپ اس سے زیادہ دینا چاہیں، اس سے کم دینا چاہیں، اپنی حیثیت کے مطابق جو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے اس کے مطابق یقینی طور پر آپ یہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کی دی گئی رقوم انشاءاللہ پوری ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ علماء کرام کی سرپرستی میں، اچھے محتمم کی سرپرستی میں لوگوں تک پہنچائی جائیں گی۔ پورا ایک نیٹ ورک احساس فاؤنڈیشن کا موجود ہے کہ چاہے
وہ والنٹیئرز ہوں، چاہے سپروائزرز ہوں، چاہے ایڈمنسٹریٹرز ہوں، چاہے فائنینشیل مینجمنٹ کے لوگ ہوں، وہ آن گراؤنڈ ہیں، فیلڈ میں موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کی رقوم کو بہت حفاظت کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ اس سے خرچ کرتے ہیں. باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، مشاورت کے ذریعے یہ پلاننگ کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے تاکہ آپ کی دی گئی رقم جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک بالکل مطلب احسن انداز میں ان تک پہنچ جائے، اس میں سے کوئی ایک پینی بھی، کوئی ایک فلس بھی اس میں سے جو ہے وہ ضائع نہ ہو. حمید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. حمید بھائی، ایک سوال میں نے علامہ صاحب سے کیا تھا معاشرے کی ناانصافی کے حوالے سے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں معاشی ناانصافی کے معذرت چاہتا ہوں، معاشی ناانصافی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ عمران بھائی، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا آپ سے کہ جوں وقت گزر رہا ہے اور عالمی سطح پر مہنگائی بڑھ رہی ہے اور معاشرتی ناہمواری بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور لوگ اس قدر زیادہ پریشان ہیں، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں پر انصاف کا بول بالا نہیں ہے. اگر انصاف کا دیکھیں بول بالا ہوگا تو پھر کوئی بھی شخص بھوکا نہیں رہے گا، اور خاص طور پر ایک اسلامی معاشرے کے اندر جب نظام مصطفیٰ ہوگا اور انصاف کا بول بالا ہوگا، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے بھوکا رہ جائے، کوئی پڑوسی بھوکا رہ جائے؟ تو یہ جتنی تیزی کے ساتھ تنزلی کے ساتھ معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اس میں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس میں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ خود غرض ہو گئے ہیں. ہم اپنی ذات کے متعلق زیادہ سوچتے ہیں، اپنی ذات کے متعلق سوچتے ہیں، اور پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھئی پڑوس کا یا معاشرے پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. دیکھیے مثال کے طور پر عالمی سطح پر مہنگائی تو ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دیکھیں مہنگائی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حقیقی، ایک مصنوعی. تو حقیقی مہنگائی تو وہ ہے جو عالمی سطح پہ ہو رہی ہے، مہنگائی پوری دنیا کے اندر ہے. لیکن مصنوعی گرانی یا مہنگائی وہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز 10 روپے کی فروخت ہونی چاہیے، ایک تاجر اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو 15 روپے کا فروخت کر رہا ہے، اور یہ نہیں سوچ رہا کہ جناب کس طریقے سے غریب آدمی اس کو خریدے گا. تو یہ آپ اس کو اگر ہر سطح پہ آپ سوچیں، ایک ہی بازار کے اندر آپ کو ایک ہی چیز کی مختلف قیمتیں ملیں گی، اور ہر آدمی کے پیچھے ایک کہانی موجود ہے. اگر آپ اس سے بات کریں کہ صاحب یہ 15 روپے کی کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں، پیچھے تو 10 روپے کی مل رہی ہے، تو کہے گا جی میری تو بہت اچھی ہے، میری تو بہت اصلی ہے، بہت تازہ ہے. یعنی اس کے پاس ساری دلیلیں موجود ہیں، لیکن ایک صلہ رحمی اس کے اندر نہیں ہے. اس کو یہ احساس کرنا چاہیے اسی معاشرے میں کہ بھئی امیر آدمی تو اس چیز کو خرید لے گا، غریب آدمی اس کو کیسے خریدے گا. تو یہ جو عدم توازن ہے، تفریق ہے، اس کی وجہ سے یہ تیزی کے ساتھ ابتری پھیلتی جا رہی ہے. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ تھرمیہ قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، سید حمید اشرفی صاحب آپ کا بہت شکریہ، فیصل نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے ہم آپ سے ایک کلام بھی لیں گے، اسی پر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا. اختتامی مراحل اور تقریباً پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. فیصل بھائی کے کلام کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے اپنے میزبان ڈاکٹر سید ایمان ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اللہ حافظ. ہمارا بھی کوئی غمخوار ہے نا، 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 محمد کی بڑی سرکار ہے نا، محمد کی بڑی سرکار ہے نا، محمد کی بڑی سرکار ہے نا، ہمارا بھی کوئی غمخوار ہے نا. میں عاصی ہوں، مجھے اقرار ہے نا،
مگر مجھ کو نبی سے پیار ہے نا، مگر مجھ کو نبی سے پیار ہے نا، محمد کی بڑی سرکار ہے نا، ہمارا بھی کوئی غم خوار ہے نا، نہ جاؤ در بدر تم مانگنے کو، نہ جاؤ در بدر تم مانگنے کو، رسول اللہ کا دربار ہے نا، رسول اللہ کا دربار ہے نا، محمد کی بڑی سرکار ہے نا، ہمارا بھی کوئی غم خوار ہے نا، اور انہی کی یاد سے بنجر دلوں پر، انہی کی یاد سے بنجر دلوں پر چھما چھم بارش انوار ہے نا، مسلسل بارش انوار ہے نا، مودت کے لیے خیر الورا کی خیر الورا کی نبی کی عطرت اطہار ہے نا، نبی کی عطرت اطہار ہے نا، ہدایت کے لیے دنیا میں لوگوں، حضرت عثمان غنی اور دیگر اصحاب قافلہ آیا، تاجر آ گئے مدینے کی کہ یہ سودا ہمیں بیچ دو، دگنا لے لو، 3 گنا لے لو، حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں میں تو اس سے زیادہ دوں گا، اس سے زیادہ میں بیچوں گا، کہا کتنا، کہ میں تو اس کو دوں گا کہ جو اس کی 10 گنا قیمت دے، اللہ بھائی ایسا کون سا تاجر ہے جو اس کی 10 گنا قیمت دے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور وہ سارے کا سارا قافلہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا، کیونکہ مدینہ میں قحط تھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ غربا میں تقسیم کر دیجئے، قربان جائیے، ہدایت کے لیے دنیا میں لوگوں، ہدایت کے لیے دنیا میں لوگوں، صحابہ کا حسین کردار ہے نا، صحابہ کا حسین کردار ہے نا، یہی پہچان ہے فیصل حسن کی، یہی پہچان ہے فیصل حسن کی، غلام سید